السلام علیکم دوستوں بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ میں ڈاکٹر ساکی یونان سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ویزا ٹی وی۔ آج بات ہوگی ترکی جو یورپین یونین کا حصہ بننے جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا، یا کیا ہوگا، کیا وہ شنجن زون کا حصہ بنے گا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے، اور نیٹو آپ لوگ جانتے ہیں، نیٹو میں تقریباً 31 ممالک ہیں نیٹو میں، جس طرح یورپین یونین ہے اسی طرح نیٹو بھی ہے۔ نیٹو کا ذرا فوجی سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے۔ تو جو نیٹو ہے اس کا معاملہ تھوڑا خراب ہو گیا، سویڈن اس کا حصہ نہیں تھا، اور اس کا حصہ بننے کے لیے اس نے اس کے ووٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جتنے اس کے ممبر ہیں نیٹو کے، سب نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کوئی ایک بندہ سکپ ہو گیا یا اس کی غیر حاضری ہے تو اس کے کام اس کے بغیر چل جائے گا۔ تو طیب اردگان نے ووٹ نہیں ڈالا۔ جب طیب اردگان نے ووٹ نہیں ڈالا، ترکی نے ووٹ نہیں ڈالا، تو ساری یورپین یونین نے اپیل کی، جس میں یونان بھی تھا، فرانس بھی تھا، یا جتنے بھی نیٹو ممبر ہیں، تاکہ سویڈن کا فیصلہ کیا جا سکے، کیونکہ 4 درخواستیں ابھی التوا میں پڑی ہوئی تھیں، جن میں مطلب بورسینیا ہے، جورجیا ہے، یا بیلاروس وغیرہ، یہ نیٹو کے ممبر بننے کی درخواستیں ان کی دی ہوئی تھیں۔ سویڈن بھی تھا، اور سویڈن کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو جب انہوں نے زور دیا اردگان پہ، تو طیب اردگان نے جواب دیا کہ میں یہ ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ترکی نے تقریباً 47 سال پہلے یورپین یونین کا حصہ بننے کے لیے درخواست دی تھی، جو ابھی تک التوا میں پڑی۔ جس طرح نیٹو کا ممبر بننے کے لیے لوگ درخواستیں مختلف ممالک دے دیتے ہیں، اسی طرح وہ یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ، کوئی رد عمل نہیں تھا۔ تو جب زور ڈالا گیا اس پہ تو وہ نہیں مانا۔ طیب اردگان آپ جانتے ہیں، سب بندہ تقریباً سارے مسلمان بھی جانتے ہیں، اور ایک مشہور لیڈر ہے کہ وہ اڑ جائے تو وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ پھر صدر جو بائیڈن کو بلایا گیا کہ اس سے رابطہ کریں، سفارش کریں، کیونکہ وہ بھی نیٹو کا حصہ ہیں، اور پھر اس نے ایک میٹنگ رکھی۔ میٹنگ میں طیب اردگان کو کہا گیا کہ میں کوشش کروں گا، میں زور دوں گا اس بات پہ کہ ترکی کو یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ یورپین یونین جو جس طرح نیٹو ہے، نیٹو بنی تھی USSR کے مقابلے میں، کیونکہ میں تھوڑا تاریخ کے حوالے سے بھی کافی جانتا ہوں، اور میرا دوسرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ تاریخ سچ جانوں کے حوالے سے تاریخ کا ہے۔ تو USSR بنی تھی 1922 کو، سوویت روس نے بنائی تھی، اور اس میں اس نے تقریباً 15-16 کنٹریز تھی اس میں، اور وہ ایک طاقت بن گیا تھا، ایک دفاعی اس کا نظام تھا۔ اور جب دوسری جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار، وہ روس نے جب جیتی تو یورپ والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ پھر یہ انہوں نے نیٹو بنائی تھی 10 ممالک نے 49 میں، 1949 مارچ میں، جس کا حصہ یونان بھی اور ترکی بھی 1951 میں بنے تھے، 51 میں اس کا حصہ بنے تھے، اور اس کے بعد 55 میں جرمنی حصہ بنا، اور 82 میں اسپین بنا، اور اس طرح کرتے کرتے نیٹو کے اب ممبر ہیں 31 ہو جانے ہیں، سویڈن کو ساتھ ملا کے۔ تو یہ یورپین یونین یہ نیٹو کے بعد بنی تھی، یہ 57 میں بنی تھی، 1957 میں بنی تھی، اور اس وقت یہ یورپین یونین نہیں تھی، اس کا نام تھا اکنومیکل کمیونٹی یورپین، اور بعد میں یہ یورپین یونین 93 میں 93 میں بن گئی۔ تو اب یہ یورپین یونین الگ ہے، نیٹو الگ ہے، نیٹو دفاعی نظام ہے۔ جب یہ مسئلہ بن گیا ہے تو طیب اردگان اڑ گئے، انہوں نے یہ کسی کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جو بائیڈن سے میٹنگ رکھی گئی، جو بائیڈن نے سفارش کی، لیکن طیب اردگان نے ان سے کوئی ٹھوس ثبوت مانگا کہ میرے ترکی کے لیے فل کوشش کی جائے۔ تو سارے ممالک جہاں پہ منتیں کر رہے تھے، جو بائیڈن نے الگ میٹنگ رکھی، اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں کوشش کر کے ترکی کو یورپین یونین میں شامل کروا دوں گا۔ اب یہ کب ہوگا، جو بائیڈن نے پھکی دی ہے، حقیقت ہے، کوئی کہا نہیں جا سکتا،
لیکن جو بائیڈن اگر زور دے تو وہ آ جائے گا یورپین یونین میں، اس میں شامل ہو جائے گا. تو نیٹو کا ممبر تو وہ 51 سے ہے اور وہ 30 ممالک ہیں، اور وہ سوویت روس کے USSR جو حد ٹوٹ چکی ہے وہ تو ٹوٹ گئی، تقریباً 91 میں ٹوٹی وہ. تو اس کے بعد اب روس جو ہے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ نیٹو ممبر بنا رہا ہے یوکرائن کو، جورجیا کو، بیلاروس کو، مطلب اس کے دروازے پہ بیٹھ رہا ہے. وہ جو پاور اس کے پاس تھی USSR کی، وہ نیٹو کے پاس ہے. اب نیٹو میں مسئلہ جو بات کر رہے ہیں وہ ترکی کی ہے. ترکی یورپین یونین کا ممبر بننے کے لیے ایکٹیو ہے، سب سے تقریباً رابطے بھی ہیں، اور جو بائیڈن سفارش کی بھی ہے، کر بھی رہا ہے، اور کوشش کر کے وہ اس کو داخل کروا بھی لے گا. لگ ایسا رہا ہے، اللہ جانے کل کو کیا ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں 2 سال بھی لگ جائیں، اور ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد وہ ممبر بن جائے. اگر ترکی یورپین یونین کا ممبر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ گیٹ وے ہے یورپ کا، اور یورپ میں داخل ہونے کا سب سے بڑا راستہ ترکی ہے. طیب اردوغان نے کہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں یورپ کے لیے، میں نے بہت لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے، بہت سے ممالک سے تعلقات خراب کیے ہیں، بہت سے ممالک کے ویزے بند کیے ہیں. تو یورپ کو مجبور کر دیا اب جو بائیڈن نے اور ترکی نے مل کے کہ ترکی کو یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے. یونین کا حصہ بننا اور چیز ہے، کیونکہ یورپین یونین اور ہے اور شینجن زون اور ہے. یورپین یونین میں بھی 27-28 کنٹری ہیں جو شینجن زون ہے، لیکن ابھی وہ یورپین یونین کی ٹرائی کر رہا ہے. اگر اس میں بھی داخل ہو جائے تو اس میں ہمارے پاکستانیوں کا یا دوسرے ممالک کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اگر یورپین یونین میں آ جاتا ہے تو اس کا ویزا لینا، اگر اسی روٹین سے ویزے لگتے رہے یا لوگ آتے جاتے رہے تو پھر وہ شینجن زون میں بھی داخل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک مضبوط اتحادی ہے نیٹو کا بھی. اور اب اگر وہ یورپین یونین پاور میں تھوڑی آ جاتی ہے، کیونکہ اردوغان ایک پاور کا نام ہے، ترکی اس وقت پاور میں ہے. تو دیکھتے ہیں اگر وہ ان 2-4-6 ماہ میں ترکی یورپ کا حصہ بن گیا تو ہمارے پاکستانیوں کے لیے، بھارت کے یا بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے یورپ میں داخل ہونا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. بائی بس تقریباً چل جائے گا سارا نظام. اس طرح لگ رہا ہے، حالات واقعات یہ بتا رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی معلومات کہ ترکی اگر اس وہاں پہ آ جاتا ہے تو وہاں کی PR لینا، وہاں کے کاغذ لینا، ڈاکومنٹس لینا، کیونکہ یہ ان کا یورپین یونین کا یا نیٹو کا سب کے مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں اور مشترکہ پارلیمنٹ ہوتے ہیں، اور وہیں پہ مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں. نیٹو کے فیصلے ہوتے ہیں، نیٹو حفاظت کرتا ہے اپنے ممبران کے دفاع کی، اور اسی طرح یورپین یونین جو ہے وہ ان کا بھی مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، خارجہ پالیسی مشترکہ ہوتی ہے، مشترکہ ہی کرنسی بھی چل رہی تقریباً. UK اس سے نکل گیا تھا، لیکن باقی کنٹریز آ رہی ہیں. 2004 میں اس میں 10-11 آئی تھی. تو پہلے یہ 10 ممالک تھے نیٹو والے، اور یورپین یونین والے بھی 10 تھے مطلب. لیکن شارٹ کٹ یہی ہے کہ ترکی یورپین یونین کا حصہ بننے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہوگا، کب رزلٹ نکلے گا، کیا رزلٹ. لیکن جو بائیڈن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر حال میں ترکی کو یورپین یونین میں شامل کر کے ہی دم لے گا. تو ہماری نیک خواہشات ہیں ترکی کے ساتھ، تمنائیں. یہ انفارمیشن تھی، اگر تو وہ آ گیا تو ہمیں فائدہ ہوگا، اگر نہ آیا وہ تو ویسے بھی چل رہا ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.